بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیکچر ارکان اسلام سے متعلق ہے۔ ہم دوسرا سبق شروع کر رہے ہیں۔ ارکان اسلام سے مراد ہے دین اسلام کے وہ بنیادی ستون جن پر اسلام کی عمارت استوار ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن وہ بنیادی اور مضبوط سہارا ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی چیز کھڑی ہو۔ اور ارکان اسلام کی بنیاد کیا چیز ہے، اس کا ماخذ کیا ہے؟ یہ در حقیقت صحیح بخاری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمان ہے، جس سے یہ اخذ کیے گئے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس لیے ارکان اسلام کی تعداد بھی 5 ہی بتائی جاتی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی یہ حصہ جو ہے یہ گواہی پر مشتمل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، اور تیسری چیز وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی چیز وَالْحَجِّ، اور حج ادا کرنا، اور پانچویں چیز وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت استوار ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال دی وہ یہ ہے کہ اسلام ایک خیمے کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے، جس کی عمارت کی درمیانی لکڑی اور بڑی لکڑی جو ہے وہ جس کے اوپر اس کا سہارا ہے وہ کلمہ شہادت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی خیمہ لگا ہوا ہو، اس کی درمیان والی اگر لکڑی ہٹا دی جائے تو کوئی بالکل خیمہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا۔ اگر درمیان والی لکڑی سلامت ہو اور کسی سائڈ والی کوئی لکڑی ہٹا دی جائے تو اس سائڈ سے اس کے اندر نقص آ جاتا ہے، خرابی آ جاتی ہے، لیکن خیمہ بہرحال کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کلمہ شہادت درمیان والی لکڑی سمجھیے خیمے کی، اور باقی چاروں ارکان یعنی جو ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور صوم رمضان، اس کے چاروں سائڈوں والی، چاروں کونوں والی لکڑیاں سمجھیے۔ تو ان ارکان اسلام میں سے پہلا رکن کلمہ شہادت ہے۔ شہادت کا لغوی معنی ہے گواہی دینا، اور اس کو کلمہ شہادت کہا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ اس میں 2 شہادتیں ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی شہادت۔ اس کے الفاظ ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ گواہی جو ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ توحید سے متعلق ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی۔ دوسرا حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے متعلق ہے جس میں اس چیز کا اقرار ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت ہے وہ تو مقدم ہے ہی، کیونکہ اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی واضح کر دی ہے کہ اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا اس کو۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے آگاہ اور واقف کرنے والی ہستی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور واقف کروانے کا جو ذریعہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول ہونا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، ان کے اوپر وحی آتی تھی اور وحی کے ذریعے سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کی اور اس سے ہمیں آگاہ کیا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت نبی اور رسول ہم تسلیم کرتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عبدہ بھی ساتھ قرار دلوایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے انبیاء اور رسولوں کے معاملے میں یہود و نصارہ افراط و تفرید کا شکار ہو چکے تھے۔ مثال کے طور پر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندے کی بجائے، اللہ کے رسول کی بجائے اللہ کا بیٹا سمجھنا شروع کر دیا، تو یہ شرک کے مرتکب ہو گئے۔ تو اس لیے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا کہ ہم یہ گواہی دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اچھا، اب یہ کلمہ جو ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلا حصہ توحید پر اور دوسرا حصہ رسالت کے اقرار پر۔ دونوں کے خلاف چلنا شریعت کے اندر، اسلام کے اندر شدید جرائم گنے جاتے ہیں کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے خلاف، یعنی کلمے کے پہلے حصے کے، کلمہ شہادت کے پہلے حصے کے خلاف چلنا یہ شرک کہلاتا ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں گواہی دینا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے مفہوم کے اندر جو چیز شامل ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب نبی اور رسول مانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری بھی کی جائے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو تسلیم بھی کیا جائے گا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو تسلیم کرنے کی بجائے اپنی مرضی کا دین بنائے گا، اپنی مرضی کا دین گڑھے گا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو جیسے شرک جو ہے وہ بڑا مذموم ہے اسلام کے اندر، اسی طریقے سے بدعت کی بھی بڑی سختی کے ساتھ مذمت کی گئی ہے۔ کلمہ شہادت کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقیدے کا اظہار اس میں ہے، اس لیے اسلام میں کلمہ شہادت کا اقرار کیے بغیر بندہ داخل ہی نہیں ہو سکتا، اسلام میں داخلے کا دروازہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کلمہ شہادت کے اوپر جو ایمان اور یقین ہے یہ کس انداز سے ہو، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے وہ کیا ہے کہ ہم زبان سے اس کا اقرار کریں اور دل سے اس کی تصدیق کریں، یعنی ان چیزوں کے اوپر زبان سے ہم اقرار کریں، الفاظ دہرائیں، اور دل بھی ہمارا اس کی تصدیق کرے۔ تو دونوں چیزیں جب تصدیق کریں گی، زبان بھی اور دل بھی، تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اس کلمے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کفر و بدعت اور شرک کا سدباب کرتا ہے، جس کی بنیاد پر معاشرے کے اندر احکامات الہیہ کی پیروی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور احکامات الہیہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور کے طریقے کے مطابق۔ اس لیے یہ کلمہ کفر و شرک سے نجات کا موجب بھی بنتا ہے اور انسان کو توحید پرست بھی بناتا ہے۔ اور اس کے ساتھ رسالت کی گواہی، اس کا توحید کے ساتھ تعلق بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اطاعت، یہ ایمان کی علامت بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ انسان کی عظمت کا ضامن عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سمیت ساری کی ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انسانوں میں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ معزز اور محترم ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ معزز اور محترم ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس نوع سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی بنی نوع انسان، وہ بھی تمام کی تمام مخلوقات کی سردار ہوگی، اور بنی نوع انسانیت کی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سے انسانوں کے سردار ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت و تکریم والی ہستی بن جاتے ہیں۔ ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کے لیے عربی زبان میں لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اسلام کی اصل اصطلاح جو ہے وہ صلاۃ ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ یہ چونکہ ہمارے پاس اسلام جو ہے وہ ایران سے ہوتا ہوا پہنچا، تو اس وجہ سے ایرانیوں نے نماز کا جو ترجمہ کیا اس کو بھی ہم نے اڈاپٹ کر لیا، اس کو قبول کر لیا۔ تو لغوی معنی صلاۃ کا کیا ہے؟ صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا، یا ٹیڑھی لکڑی کو گرم کر کے سیدھا کرنے کے عمل کو بھی صلاۃ کہا جاتا تھا۔ تعریف کرنا، تلاوت کرنا، دعا کرنا، رحمت کرنا، یہ سارے صلاۃ کے معنی ہیں۔ تو لغوی معنوں کے اعتبار سے بھی کئی جگہ پر ہمیں صلاۃ کا لفظ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر دعا کے معنی میں بھی ہمیں بہت ساری احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر بھی دعا کے معنی میں صلاۃ کا لفظ ہمیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے تعریف کرنے کے معنی میں یا دعا اور رحمت کے معنی میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور صلاۃ کا لفظ ہی درود کے معنی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ صلاۃ در حقیقت وہ عبادت کرنے کا طریقہ ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے وہ عبادت کرنے کا طریقہ اپنی امت کو سکھایا، اور وہ عبادت کرنے کے طریقے کی ایک مخصوص حیت ہے، ایک مخصوص شکل ہے، جو قرآن مجید کے اندر تو اگرچہ نہیں بیان کی گئی، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سکھائی ہمیں۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہمارے لیے واجب اطاعت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کر کے دکھا دے وہ ہمارے لیے حجت ہے، اور اس کی نقل کرنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کی پیروی کرنا، یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ تو اس لیے نماز یا صلاۃ یہ ہمارے لیے اسی سٹائل کے اوپر معتبر ہے جس سٹائل کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ادا کیا۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان اور نماز لازم و ملزوم ہے، یعنی جب ایک آدمی مومن ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے، اور اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لازمی بات ہے وہ مومن بھی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر بھی نماز کا ذکر کیا اس کے ساتھ ایمان کا بھی ذکر کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی۔ اب نیک اعمال میں سے پہلا نیک عمل جو ہے وہ نماز قائم کرنا، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اور نماز کے علاوہ ہر قسم کے ذکر کو اطمینان قلب کا موجب قرار دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لیں کہ اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان ہے، اور نماز کو سب سے افضل ذکر قرار دیا۔ ذکر کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اور نماز سے زیادہ بڑھ کر یاد کرنے والی عبادت کون سی ہو سکتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اللہ کی فرما برداری بھی کی جاتی ہے، اللہ کے سامنے سر بھی جھکایا جاتا ہے، اللہ کے لیے رکوع و سجود بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سبحان ربی الاعلیٰ کی صورت میں، سبحان ربی العظیم کی صورت میں، تلاوت قرآن مجید کی صورت میں، مختلف صورتوں کی صورت میں، ثنا کی صورت میں، اتحیات کی صورت میں، یہ سارے کا سارا اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا افضل ترین ذکر ہے۔ اسی طریقے سے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو خاص طور پر ذکر کیا کہ ان کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ یہ استعانت کا ایک بڑا موجب نماز بھی ہے صبر کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن مجید میں بے نمازیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما سلککم فی سقر، کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ تمہیں جہنم کے اندر کس چیز نے ڈالا، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے نماز کا ادا نہ کرنا یہ جہنم میں ڈالنے کا موجب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی ایک بڑی فضیلت بیان کی ہے جو ہمارے معاشرے کی ایک بڑی ضرورت بھی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحاشی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، فحش اور برے کاموں سے بچانے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اسی طریقے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ اس کو ہر حال میں فرض قرار دیا کہ آدمی کسی بھی حالت کے اندر ہو نماز معاف نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں کے اوپر فرض ہے، اپنے وقت کے اوپر، اپنے مقرر کردہ وقت کے اوپر نماز کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے لازم ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا، الصلاۃ عماد الدین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ اسی طرح قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھیں گے۔ قرآن مجید کے اندر حدیث شریف کے اندر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ان اول ما یحاسب الناس به یوم القیامہ
کہ وہ پہلی چیز قیامت والے دن جس کا لوگوں سے حساب کیا جائے گا، من اعمالہم، ان کے اعمال میں سے الصلاۃ، وہ نماز ہے، کہ سب سے پہلا جو حساب کتاب کیا جائے گا قیامت والے دن وہ نماز کا کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی اور پوری نکلے گی تو باقی اعمال کے بھی اچھے اور پورے نکلنے کا امکان ہے، اور اگر نماز ناقص ہوئی تو پھر باقی اعمال کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیا جائے گا کہ ان کے اندر بھی نقص ہوگا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا موجب کفر ہے، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ تو یہ نماز چھوڑنا یہ انسان کو درجہ کفر تک پہنچا سکتا ہے، اگرچہ ہمارے بہت سارے محدثین اور فقہا نے نماز کے چھوڑنے کو کفر اس معنوں میں نہیں قرار دیا کہ انسان بالکل کافر ہو جاتا ہے، موجب حد اور تعزیر جو ہے وہ کافر بن جاتا ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ پھر نماز ادا کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبوب ترین عمل تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے لیے سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یعنی نماز ادا کرے بندہ، یہ اللہ کے ہاں بڑا محبوب عمل ہے، اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وقت کے اوپر بھی ادا کرے، تو یعنی نماز وقت کے اوپر ادا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی جب کوئی آتی تو اللہ سے نماز کے ذریعے سے مدد مانگتے، آپ نماز پڑھا کرتے اور فوراً نماز کے اندر مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ نماز کے فوائد و ثمرات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز انسان کی سیرت اور کردار کو بنانے کا کام کرتی ہے۔ انسان جب بے حیائی اور برے کاموں سے بچتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ایک اچھا اور بھلا انسان بنتا ہے۔ یہ سب سے پہلا اور بڑا کام ہے جو نماز کرتی ہے، اور اس کے ذریعے سے نماز پورے معاشرے کو سدھارتی ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ نماز کا یہ ہے کہ انسان جسمانی طور پر طہارت کا عادی ہوتا ہے، کیونکہ ہر نماز سے پہلے وضو کرنا اور انسان کو جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے، تو جنابت سے پاک ہونے کے لیے انسان غسل کرے گا وقتاً فوقتاً اور وضو کا اہتمام کرے گا، تو اس سے اس کو جسمانی طہارت حاصل ہوگی، اور یہ جسمانی طہارت در حقیقت روحانی طہارت، دل و دماغ کی طہارت کا موجب بنتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، یہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ ہے، اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکنا یہ نماز کا ایک خاصہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، جیسے اس کے بارے میں تعمیر سیرت کے اندر ہی میں نے بتا دیا۔ وقت کی پابندی کرنے کا سبق ہمیں دیتی ہے نماز، کہ آدمی جب 5 وقت اہتمام کے ساتھ اپنے وقت کے اوپر نماز ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وقت کا پابند ہے۔ اس لیے عام طور پر جو لوگ اپنی وقت کی قدر کرتے ہیں وہ نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور بلکہ ہمارے طلباء میں سے جو طالب علم میرٹ بنانے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ نماز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور عام طور پر یہ نماز کا اہتمام ان کو مینٹلی ریلیکس بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کی کارکردگی بھی بڑھ جاتی ہے، ان کو تھکاوٹ سے بھی بچاتا ہے، اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے پڑھنے کے لیے موٹیویشن بھی فراہم کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں جو نماز ادا کرنے والے ہیں وہ وقت کے پابند ہوتے ہیں۔ پھر نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا مضبوط کرنا، مضبوط ہونا، یہ نماز کے موجب ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر نماز مساوات کا سبق دیتی ہے، کہ نماز پڑھتے ہوئے امیر، غریب، آقا، غلام، سارے کے سارے اللہ کے سامنے ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس سے بڑا مساوات کا مظاہرہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جذبہ اطاعت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، کہ نماز ہم کیوں ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، کس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں؟ کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کے سکھائے۔
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی بھی. تو یہ جیسے ایک امام کے پیچھے اس کے حکم کے مطابق انسان چلتا ہے، جب وہ رکوع میں جاتا ہے باقی پیچھے والے بھی سارے رکوع میں چلے جاتے ہیں، وہ سجدے میں جاتا ہے سارے سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہ سلام پھیرتا ہے وہ سلام پھیر دیتے ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہاتھ باندھتا ہے یہ بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک امیر کی اطاعت کے جذبے کو جلا بخشتی ہے یہ چیز. اور اس کے ساتھ انسانوں کے اندر نماز تنظیم اور اتحاد پیدا کرنے کا موجب بھی ہے. انسان منظم ہوتے ہیں، ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو کر اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور انسانوں کو آپس میں متحد بھی کرتی ہے نماز. آپس کے لڑائی جھگڑے اختلافات رنجشیں یہ ختم کرتی ہے. اخوت اور ہمدردی انسانوں کے درمیان پیدا کرتی ہے. انسان آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں. مسجد میں جائیں گے تو دوسرے کے دکھ درد کا پتہ چلے گا. اور اسی طریقے سے باہمی مشاورت کا موقع فراہم کرتی ہے کہ جب مسجد کے اندر سارے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے مسائل کے اندر ایک دوسرے کو بہتر اور اچھا مشورہ دینے کا موقع بھی ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمہ توحید کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو اپنے ایمان اور عقیدے کا حصہ بنانے کی اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم